بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین, آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر میں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے جیو کہ جب تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے گریا کرے, یا پھر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے لیے مشتاق رہے. سبحان اللہ. اسی بہترین حدیث کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اور ملتے ہیں ہماری آج کی پارٹیسپینٹ سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر رضا فاطمہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سوالوں کا سفر. سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. میں نے ماسٹرز کیا ہے, میرے 2 بچے ہیں. میں بھی فی الحال ان کی پرورش میں, ان کو پڑھانے مطلب تعلیم تربیت میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں پورا. آپ نے ماسٹرز کی پڑھائی کی ہے اور اس کے بعد آپ پریزنٹلی اپنے گھر پہ اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. جی ہاں. اس کے علاوہ دینی علم کیسے حاصل کرتی ہیں آپ؟ میں نے اسلامی کلاس جوائن کیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے بہت ساری دینی معلومات ہوئی ہے اسلامی کلاس کے ذریعے. تو آپ اسلامی کلاس جاتی تھی اور اس سے آپ کو بہت دینی علم حاصل ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دینی نالج آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ آج کے سوالوں کا بہت آسانی سے جواب دے پائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سسٹر آپ شو کے فارمیٹ سے تو واقف ہی ہوں گی. 15 سوال ہے جو 3 لیولز میں ڈیوائیڈڈ ہے. جیسے جیسے لیولز آگے بڑھیں گے کویشچنس کی ڈیفیکلٹی بھی بڑھتی جائے گی, اور جب بھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ کے لیے 3 لائف لائن ہے, 50-50, فلپ یا پھر ڈبل فریز. اوکے, ریڈی ہیں آپ؟ یس. شروع کرتے ہیں آج کا سوالوں کا سفر آپ کے ساتھ. جی. آج کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. آیت تطہیر میں کس نبی کے خاندان کے طہارت کا اعلان ہے؟ آپشن اے جناب سلیمان علیہ السلام, آپشن بی جناب زکریا علیہ السلام, آپشن سی جناب یحییٰ علیہ السلام, یا پھر آپشن ڈی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپشن ڈی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. کانفیڈنٹ آپ؟ جی. محفوظ کر لوں. جی. کمپیوٹر آپشن ڈی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی پیغمبر اسلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. آیت تطہیر جو کہ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا حصہ ہے, اس میں رسول خدا کے خاندان یعنی اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اوکے, جو آیت تطہیر حدیث قصہ کا بھی ایک حصہ ہے. بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ آپشن اے 28 صفر, آپشن بی 25 رجب, آپشن سی 26 ربیع الآخر, یا پھر آپشن ڈی 14 جمادی الاول. اے 28 صفر. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں. جی. کمپیوٹر آپشن اے 28 صفر کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے 28 صفر اس کا بالکل صحیح جواب ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 صفر کو مدینہ میں ہوئی تھی اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. 28 صفر کو ساتھ ہی ساتھ ایک اور یعنی اہل بیت کی شہادت ہوئی تھی. رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 صفر کو ہوئی ہے. آف کورس سن میں ڈفرینس ہے یعنی ایئرز میں ڈفرینٹ ہے, بٹ 28 صفر کو ہوئی تھی. بڑھتے ہیں تھرڈ کویشچن کی طرف. یہ ایک جنرل نالج کا کویشچن ہے. ویئر آر دا سندربنس مینگروو فارسٹ مینلی لوکیٹڈ؟ آپشن اے راجستھان, آپشن بی ویسٹ بنگال, آپشن سی مدھیہ پردیش, یا پھر آپشن ڈی اڑیسہ. لائف لائن. لائف لائن کا استعمال کرنا چاہیں گے. جی. کون سی لائف لائن یوز کریں گے؟ فلپ. فلپ. آپ اس کویشچن کو چینج کر دینا چاہتے ہیں. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن فلپ کا استعمال کرنا چاہتی ہے. آپ اس کویشچن کو چینج کر دیجیے. سسٹر یہ کویشچن آپ کے لیے رد کر دیا گیا ہے, پھر بھی اگر آپ ایک جواب دیتی تو وہ کیا ہوتا؟ ویسٹ بنگال. ویسٹ بنگال. چلیے دیکھتے ہیں یہ صحیح جواب ہوتا یا نہیں. کمپیوٹر آپشن بی ویسٹ بنگال کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. اگر آپ اپنی لائف لائن نہیں استعمال کرتی اور آپ آپشن بی ویسٹ بنگال کو چوز کرتی تو وہ صحیح ہوتا اور آپ کی لائف لائن بچ جاتی. بٹ خیر, آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا. کویشچن نہیں آتا تھا, آپ نے لائف لائن کا استعمال کیا. بڑھتے ہیں فلپ کیے ہوئے کویشچن کی طرف. غدیر کے کتنے دن بعد رسول خدا کی وفات ہوئی؟ آپشن اے 1 مہینے بعد, آپشن بی 2 مہینے بعد, آپشن سی 4 مہینے بعد, یا پھر آپشن ڈی 6 مہینے بعد.
غدیر خم کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے کتنے مہینے بعد رسول خدا کی شہادت ہوئی؟ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یا پھر 6 مہینے بعد؟ غدیر کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا یس، اور رسول اللہ کی وفات 28 صفر. 28 سفر. تو یہ جو کتنا ٹائم گیپ تھا؟ 2 مہینہ نا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتا رہی آنسر؟ ذی الحجہ سے 18 ذی الحجہ 18. سے 28 سفر، یہ جو ڈیٹ ہے دونوں، اس کے بیچ میں کتنا ٹائم گیپ ہے؟ کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ ڈونٹ وری، آپ پورا ٹائم لیجیے، آرام سے سوچیے اور ہمیں جواب دیے. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ 18 ذی الحجہ ہے اور 28 سفر ہے. اب ذی الحجہ سے سفر تک کا کتنے مہینے کا گیپ ہے؟ 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے یا پھر 6 مہینے؟ 2 مہینے کا. 2 مہینے کا. جی. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن بی 2 مہینے کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، صحیح ہے؟ جی. یس، یہ بالکل صحیح جواب ہے. غدیر خم جیسا کہ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا اور 28 سفر سن 11 ہجری میں رسول خدا کی شہادت ہوئی، اور یہ جو تھا یہ 70 ڈیز کا ٹائم گیپ ہے بیچ میں، 2 مہینے 10 دن کا. اوکے، تو یہ جواب بالکل صحیح ہے. بڑھتے ہیں 4تھ کویشچن کی طرف. قبیلہ نخائی جس سے مالک اشتر ہے وہ کہاں رہتے تھے؟ آپشن اے کوفہ، آپشن بی بصرہ، آپشن سی بغداد یا پھر آپشن ڈی یمن. کچھ پڑھا ہے اس بارے میں، کچھ سنا ہے آپ نے؟ کوفہ لگ رہا ہے. کوفہ لگ رہا ہے. شور نہیں ہے. شور نہیں ہے. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ 1 لائف لائن یوز ہو چکی ہے بٹ 2 لائف لائن ابھی بھی باقی ہے. قبیلہ نخائی جس سے مالک اشتر ہے وہ کہاں رہتا تھا؟ یعنی مالک اشتر جو ہے وہ قبیلہ نخائی کے ہے. اب یہ قبیلہ نخائی کہاں کا ہے؟ کوفہ، بصرہ، بغداد یا پھر یمن؟ کوفہ. کانفیڈنٹ ہے آپ؟ نہیں. نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹ لائف لائن نہیں یوز کرتے اور کویشچن کا آنسر غلط ہو جاتا ہے اور پھر لائف لائن بھی رہ جاتی ہے اور شو بھی ختم ہو جاتا ہے. لائف لائن. لائف لائن؟ جی. میں شور نہیں ہوں. شور نہیں ہے آپ، تو 50-50 اور ڈبل فریز، آپ کی 2 لائف لائن باقی ہے. کون سی یوز کرنا چاہیں گے؟ 50-50. 50-50. کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن 50-50 کا استعمال کرنا چاہتی ہے. اب 2 غلط جوابوں کو مٹا دیجیے. آپ کے 2 آپشنز ہیں، آپشن اے کوفہ، آپشن سی بغداد. کوفہ. کمپیوٹر آپشن اے کوفہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے کوفہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. قبیلہ نخائی جو ہے، جو مالک اشتر ہے وہ قبیلہ نخائی سے ہے اور وہ کوفہ میں ہے. یہ جو قبیلہ نخائی ہے وہ فیمس ہے کہ اس کے اندر کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ کافی شجاع اور پاورفل اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. اوکے، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. آپ کو ایک امیج دکھائی جا رہی ہے، اس امیج میں ایک گڈ ڈیڈ کی جا رہی ہے. آپ کو بتانا ہے وہ کون سی گڈ ڈیڈ ہے. آپشن اے نماز، آپشن بی حج، آپشن سی زیارت یا پھر آپشن ڈی صدقہ. آپشن ڈی صدقہ. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن ڈی صدقہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی صدقہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ پیسوں کا ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کسی کی کوئی اور طریقے سے بھی، ایک اسمائل بھی ایک صدقہ ہو سکتا ہے. اوکے، اسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ کی 2 لائف لائن بھی استعمال ہو چکی ہے، بٹ آپ کی 1 لائف لائن ابھی بھی باقی ہے. اب ہم شروع کریں گے آپ کے ساتھ لیول 2، پر اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر ردا فاطمہ، جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے اپنی 2 لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 2. سسٹر ریڈی ہیں آپ؟ جی. لیول 2 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. جنگ حنین کس ہجری میں واقع ہوئی؟ آپشن اے 7 ہجری،
ऑप्शन बी 8 हिजरी, ऑप्शन सी 9 हिजरी या फिर ऑप्शन डी 10 हिजरी? ऑप्शन बी 8 हिजरी। कॉन्फिडेंट? जी। कंप्यूटर ऑप्शन बी 8 हिजरी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी 8 हिजरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जंग हुनैन जो कि फ़तेह मक्का के फ़ौरन बाद हुई थी वो 8 हिजरी में हुई है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। जनाब अब्दुल्ला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर किसके बेटे थे? ऑप्शन ए जनाब तालिब, ऑप्शन बी जनाब अकील, ऑप्शन सी जनाब जाफ़र या फिर ऑप्शन डी जनाब शैबा? जनाब जाफ़र। ऑप्शन कॉन्फिडेंट? सी। यस। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन सी जनाब जाफ़र को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी जनाब जाफ़र तैयार इसका बिल्कुल सही जवाब है। जनाब अब्दुल्ला जनाब जाफ़र तैयार के बेटे थे। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको उसे ध्यान से सुनना है और वो बताना है कि वो किस सूरे की आयत है। रेडी हैं आप? जी। कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो। التي تطلع على الأفئدة. आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सूरह माऊन, ऑप्शन बी सूरह हमज़ा, ऑप्शन सी सूरह फील या फिर ऑप्शन डी सूरह तकासुर। फिर से सुनना चाहेंगे आप ऑडियो? कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो अगेन। التي تطلع على الأفئدة. नहीं याद आ रहा है कुछ भी? कौन सी सूरह की आयत है ये? सूरह माऊन, सूरह हमज़ा, सूरह फील या फिर सूरह तकासुर? कौन सी सूरह में कन्फ्यूजन है आपको? डी सूरह तकासुर। आपको लग रहा है कि ये सूरह तकासुर की आयत है? क्या करना चाहेंगे आप? लाइफलाइन। लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी। आपकी लाइफलाइन फ्लिप और 50-50 यूज़ हो चुकी है। आपके पास डबल फ्रीज का ऑप्शन बचता है। तो कौन से 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? ऑप्शन बी और डी को। ओके। कंप्यूटर ऑप्शन बी सूरह हमज़ा और ऑप्शन डी सूरह तकासुर को महफूज करिए। अब ये 2 ऑप्शन आपके महफूज हो गए हैं डबल फ्रीज के ज़रिए। कौन सा ऑप्शन पहले देखना चाहेंगे आप? बी। बी? चलिए चेक करते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन बी सूरह हमज़ा है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सूरह हमज़ा ही है। आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सिलेक्ट किया सूरह हमज़ा और सूरह तकासुर, जिसमें से सूरह हमज़ा इसका सही जवाब है। ये जो आयत थी वो सूरह हमज़ा की आयत है। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। मिस्र जाते हुए किस सहाबी अली अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया? ऑप्शन ए जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर, ऑप्शन बी मालिक अश्तर, ऑप्शन सी जनाब मीसा में तम्मार या फिर ऑप्शन डी रुशैद ए हुजरी? मिस्र जाते हुए किस सहाबी अली अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया? ऑप्शन ए जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर, ऑप्शन बी मालिक के अश्तर, ऑप्शन सी जनाब मीसा में तम्मार या फिर ऑप्शन डी रुशैद हुजरी? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनको अपना गवर्नर बनाकर वो भेज रहे थे मिस्र की तरफ, और तभी रास्ते में इनको जहर दिया गया था। तो ये कौन से सहाबी है? कुछ पढ़ा है इस बारे में? कुछ सुना है आपने? कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन डी लग रहा है। आपकी लाइफलाइन भी नहीं है अब तो। क्या करना चाहेंगे? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? बी मालिक अश्तर। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। पहले आपने कहा रुशैद हुजरी, अब आप कह रही हैं मालिक अश्तर। आर यू श्योर यू वांट टू सिलेक्ट ऑप्शन बी मालिक अश्तर? जी। कंप्यूटर ऑप्शन बी मालिक अश्तर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आपने डरते डरते सोच के थोड़ा सा जवाब दिया ऑप्शन बी मालिक अश्तर, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है।
مالک اشتر ہی وہ صحابی تھے جن کو علی علیہ السلام نے مصر کی طرف بھیجا تھا اور راستے میں ان کو زہر دیا گیا. اوکے, بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف. رسول خدا کے گود لیے بیٹے کا کیا نام تھا؟ آپشن اے جناب زید, آپشن بی جناب عبداللہ, آپشن سی جناب قاسم یا پھر آپشن ڈی جناب ابراہیم. رسول خدا کے گود لیے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جناب زید, جناب عبداللہ, جناب قاسم یا پھر جناب ابراہیم. اے جناب زید. کانفیڈنٹ؟ جی محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن اے جناب زید کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن اے جناب زید اس کا بالکل صحیح جواب ہے. جناب زید جو تھے جو فرسٹ مسلمان تھے ان میں سے تھے اور رسول خدا نے ان کو گود لیا تھا. اور وہ جو تھے ان کو جب وہ بچپن میں چھوٹے تھے تبھی ان کو ان کے گھر سے چرا کر غلام بنا دیا گیا تھا. بٹ جب رسول خدا نے ان کو اپنا گود لیے تب انہوں نے ان کو آزاد کر دیے اور ان کو اتنی محبت دی ہے کہ پھر وہ اپنی فیملی کے پاس ان کو واپس جانے کے بجائے انہوں نے رسول خدا کے ساتھ ہی رہنا چوز کیا جناب زید نے. اسی کے ساتھ تینوں لائف لائن یوز کرتے ہوئے آپ نے ہمارا لیول 2 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. کنگریچولیشن. تھینک یو. اب ہم شروع کریں گے آپ کے ساتھ لیول 3. پر لیول 3 شروع کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر ردا فاطمہ جنہوں نے ہمارا لیول 2 کمپلیٹ کر لیا ہے تینوں لائف لائن کے استعمال کے ساتھ. اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول 3. سسٹر ریڈی ہیں آپ؟ جی. آل دی بیسٹ فار لیول 3. لیول 3 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. جناب زید ابن سوہان کی شہادت کس جنگ میں واقع ہوئی؟ آپشن اے جنگ جمل, آپشن بی جنگ صفین, آپشن سی جنگ نہروان یا پھر آپشن ڈی جنگ خیبر. جناب زید ابن سوہان کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ پہلے جو زید کا کویشچن آیا تھا وہ دوسرے زید تھے, وہ زید ابن حارث تھے, اور یہ زید ابن سوہان ہے. سب زید والے ہی کویشچن ہے. جی. سو آئی وانٹ ٹو کلیریفائی. اوکے, سو یہ جناب زید ابن سوہان کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان یا پھر جنگ خیبر. جنگ صفین. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن بی جنگ صفین کو محفوظ کریے اور میں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. سسٹر آپ نے جواب دیا آپشن بی جنگ صفین, جو کہ اس کا بالکل غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے جنگ جمل. جناب زید ابن سوہان کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی تھی. اسی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. آپ نے ہمارا لیول 2 کمپلیٹ کیا ہے, اس لیے آپ ہمارے شو سے لیول 2 کی انعامی رقم 2500 روپے لے جائیں گے. کنگریچولیشنس. تھینک یو. ہمیں امید ہے کہ آپ اور نالج حاصل کریں گی اور ہمارے اگلے سیزن میں پھر سے پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.